أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. جدے پیچھے علی نماز پڑھ دے، جدے پیچھے علی نماز پڑھ دے او صدیق نہ ہوئے تے کی ہوئے. جدے پیچھے علی نماز پڑھ دے او امام صدیق نہ ہوئے تے کی ہوئے. آکھے نبی دے سب کچھ لٹا دے او عتیق نہ ہوئے تے کی ہوئے. او ستے نے یار دے وچ قدمہ او رفیق نہ ہوئے تے کی ہوئے. جڑا مندا نہیں صدیق نو او زندیق نہ ہوئے تے کی ہوئے. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب اللہ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر برادر محترم بھائی سلیم صاحب کی دعوت پر ان کے اس گھر میں اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین سننے سنانے کے لیے، اپنے آقا کی عظمتیں سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، بالخصوص صاحب دعوت کو، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ میں سے ایک آیت کریمہ کے لفظ تلاوت کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بھی اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے
پیارے پیارے صحابہ کی شان بیان فرماتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ پہلی کوالٹی کون سی ہے؟ بولیے، ایمان لائے۔ اس لیے کہ بعد والی ساری کوالٹیاں تب قبول ہوتی ہیں جب یہ کوالٹی پائی جائے۔ جب تک ایمان نہ ہو کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پہلے کس چیز کو بیان کیا؟ ایمان کو۔ الذین آمنوا، پھر فرمایا وہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرت کی۔ کیا کی؟ ہجرت کی۔ وہ جو ایمان لائے، وہ جنہوں نے ہجرت کی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ تیسری کوالٹی۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد کی ہیں قسمیں دو، ایک ہوتا ہے مال کے ساتھ جہاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ جو ایمان لائے، وہ جنہوں نے ہجرت کی، وہ جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ مولا ان کی شان کیا ہے؟ ہائے ہائے، شان کیا ہے؟ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا اللہ کی ہاں ان کا درجہ مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد سب سے زیادہ درجہ مرتبہ کن کا ہے؟ جو ایمان لایا، جس نے ہجرت کی، جس نے جہاد کیا مال اور جان کے ساتھ، اس کی شان کیا ہے؟ اعظم درجتاً، اعظم ایک ہوتا ہے عظیم بہت بڑا، ایک ہوتا ہے اعظم سب سے بڑا، ایک ہوتا ہے کبیر، کبیر کا معنی کیا ہے بھائی؟ بڑا، اور ایک ہوتا ہے اکبر سب سے بڑا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ایک ہوتا ہے عظیم اور ایک ہوتا ہے اعظم۔ یہ جو ایمان والے، ہجرت والے، جہاد والے ہیں نا صحابہ، ان کی شان کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اعظم درجۃ عند اللہ، نبیوں کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اونچے ہیں۔ کون؟ سرکار کے صحابہ۔ اچھا، یہ کوالٹی جو ہے پوری کی پوری مہاجرین صحابہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ انصار صحابہ میں باقی ساری کوالٹیاں ہیں لیکن ہجرت نہیں ہے۔ یہ ہجرت والی خوبی کن کے اندر ہے؟ جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے مہاجرین، ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ انصار صحابہ سے مہاجرین کا درجہ زیادہ، یہ تقسیم اللہ نے فرمائی ہے۔ انصار صحابہ بھی بڑی شان والے، لیکن ان سے درجہ مرتبہ کن کا زیادہ ہے؟ مہاجرین کا۔ اب دیکھنا ہے مہاجرین میں درجہ مرتبہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، قرآن کی روشنی میں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں اور مولا علی کے ارشاد کی روشنی میں اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، آہا، صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، ہے جان دا جملہ جہان ریساں کون کرے، وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حال وچ یار دے نال رلے،
تو اجے پوچھنا ہے ایمان ریساں کون کرے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایمان تو ثابت کرو. ظالم تو ابھی ایمان پوچھ رہا ہے. وچ غار رلے وچ مزار رلے ہر حال چ یار دے نال رلے. اجے پوچھنا ہے ایمان ریساں کون کرے ہیں؟ توجہ ہے. سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھے نمبر پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. مولا علی کا کون سا نمبر ہے؟ بولیے. یہ کچھ لوگ دم مست کلندر شارٹ کٹ بناتے ہیں. علی دا پہلا نمبر ہے. نہیں، چوتھا نمبر ہے. کون سا نمبر ہے مولا علی کا؟ کون سا؟ چوتھا. اب اس آیت کو سمجھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پرکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. فرمایا وہ جو ایمان لائے. کیا؟ ایمان لائے. اب دیکھنا ہے ایمان لانے میں افضل کون ہے. ایمان لانے میں افضل کون ہے؟ باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو بتانے پر پتہ چلا کہ سرکار نبی ہیں. پھر دعوت پیش ہوئی، مانو گے یا نہیں مانو گے. پھر سب نے آگے سے مہلت مانگی، ٹائم مانگا. یکدم گھبرائے ضرور کہ یہ کیا ہوا، ایسا بھی ہے. اچھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بتانے سے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے سے انتظار تھا کب سرکار نبوت کا اعلان فرمایا اور کب میں کلمہ پڑھ کے ان کو اللہ کا نبی مان لوں. انتظار تھا. حضرت ابو بکر صدیق انتظار فرماتے تھے. دوسرا، نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنے بھی لوگوں پر اسلام پیش کیا نا، جتنے بھی لوگوں پر، ہر ایک نے مجھ سے مہلت مانگی، ٹائم مانگا، کچھ وقفہ مانگا، کچھ دن مانگے، سوچ کر بتائیں گے، فیصلہ بعد میں کریں گے، یہ کہا. لیکن نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے ابو بکر صدیق پر اسلام پیش کیا، ابو بکر نے مہلت نہیں مانگی، ٹائم نہیں مانگا. ادھر میں نے اسلام پیش کیا، ادھر ابو بکر صدیق نے اسلام قبول فرما لیا. فوراً قبول فرما لیا. پھر پڑھ لینا، پڑھیں گے. صدیق تا ہے ذیشان ریساں کرے ہے جان دا جملہ جہان ریساں. وچ غار رلے تے مزار رلے ہر حال چ یار دے نال رلے. اجے پوچھنا ہے ایمان ریساں. صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے. اچھا، ایمان لانے میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. کیوں؟ بلا چوں چراں کیے فوراً سرکار کی غلامی کو قبول فرما لیا. اور پتہ ہے پھر کتنا پختہ ایمان ہے. فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو تمام زمین والوں اور تمام آسمان والوں کے ایمان کے برابر تولا جائے، سب کا ایمان ہلکا نکلے گا، ابو بکر اکیلے کا ایمان سب سے بھاری ہوگا. صدیق تا ہے ذیشان ریساں
کرے ہے جان دا جملہ جہان ریسا وچ غار رلے تے مزار رلے ہر حال چ یار دے نال رلے اجے پوچھنا ہے ایمان ریسا کون کرے۔ ایمان لانے میں سب سے افضل۔ اچھا بھائی کیا ٹائم ہوا ہے؟ 10:30۔ ہاں جی 10:35۔ 10 بج کر، میری گھڑی نہیں ہے ویسے عادتاً کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 10:35 ہو چکے ہیں۔ اس بات کو میں بھی مانتا ہوں اور پرویز مشرف صاحب بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے بھی آپ تو مانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کیسے کہہ دیا ہے نا؟ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی مانتے ہیں، نہیں نا؟ ایسے نا، ویسے چاہے میں چھوڑ دوں لیکن پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ پورے یقین سے میں کس کے بارے میں کہوں گا؟ اپنے بارے میں کہوں گا یا جس پر مجھے پورا یقین ہوگا؟ 10 بج کر کتنے منٹ ہو گئے؟ اب 36 ہو گئے۔ 10:36 ہو گئے۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، سلیم بھائی بھی مانتے ہیں۔ اب تو ٹھیک کہا میں نے؟ ان کی غیر موجودگی میں میں کہہ سکتا ہوں جی اگر 10:35 ہوں، آپ باہر ہوں، میں کہہ سکتا ہوں سلیم بھائی مانتے ہیں؟ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار ہے اور ان کو مجھ پر اعتبار ہے کہ میری بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ اب سرکار کا حضرت ابوبکر صدیق پر کتنا اعتبار ہے یہ ذرا دیکھنا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ ایک آدمی نا بیل لے کے جا رہا تھا، آدمی نے اس بیل کو مارنا شروع کر دیا۔ جب آدمی نے اس بیل کو مارا نا تو بیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہتا ہے لم نخلق لہذا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو مجھے ڈنڈے مارے، اللہ نے تو مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میرے ساتھ زمین میں ہل چلا لے، میرے اوپر وزن لاد لے، یا میرے ذریعے کنویں سے پانی نکالے، محنت مزدوری کے کام مجھ سے لے لے، لیکن کٹ کھانے کے لیے میں نہیں بنا۔ تو کون بولا؟ بولو، بیل بولا۔ یہ روایت کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ پھر فرمایا کہ ایک بھیڑیے نے نا ایک بکری کو اٹھایا، لے کر بھاگنے لگا، مالک پہنچ گیا، مارے 2-4 ڈنڈے، بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا اوپر جا کر بیٹھ گیا ایک جگہ ٹیلے کے اوپر۔ بھیڑیا کہتا ہے او یار، اللہ نے تجھے اتنی بکریاں دی ہیں، اگر ایک میں نے اٹھا ہی لی تھی، وہ میری روزی روٹی تھی، تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے، اگر ایک بکری میں لے جاتا تو تیرا کیا جاتا؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا بھی بولا۔ تو اب صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ آج ہم کہتے ہیں نا سرکار کی شان سن کے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ اگر حضور کی زبان سے کسی وچھے بیل کے بارے میں سن لیتے چپ نہیں رہتے تھے، سرکار کی شان پہ کیسے چپ رہتے ہوں گے ہیں؟ تو کہا سبحان اللہ، آقا بیل بولتا ہے، بھیڑیا بولتا ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا ذرا توجہ سے سننا، بخاری شریف کے اندر موجود، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ بیل انسانوں کی بولی بول سکتا ہے، بھیڑیا انسانوں کی بولی بول سکتا ہے۔ اومنو بہذا انا و ابو بکر و عمر، فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے میں بھی مانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے، میرا عمر بھی مانتا ہے، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے، میرے عمر بھی مانتے ہیں۔ اور یہ بخاری میں روایت ہے۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا، نہ ابو بکر صدیق اس وقت پاس بیٹھے تھے، نہ عمر فاروق پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کی غیر موجودگی میں
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا انسانی بولی بول سکتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں بھی مانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے، میرا عمر بھی مانتا ہے۔ کیوں؟ سرکار کو یقین اتنا تھا کہ جو میں مصطفیٰ کہہ دوں ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے یار میری بات کو ٹھکرا دیں۔ تو یہ ہے سرکار صدیق اکبر کا ایمان، اور ان کے ایمان پر میرے مصطفیٰ کا اتنا پختہ ایقان، ہمارے آقا کا صدیق و عمر کے ایمان پر اتنا یقین تھا، فرمایا کوئی نہ مانے لیکن میرے یار مانتے ہیں، کیونکہ میرے لبوں سے جو نکل گیا ہے نا، میرے یار مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل، سب سے۔ یہ بات سرکار خود کئی مرتبہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے درمیان تھوڑی سی نا لفظوں کی تبادلہ ہوا، تھوڑے سخت لفظ ایک دوسرے سے کہے، کوئی ناراضگی ہوئی وقتی طور پہ، اور ڈانگو ڈانگی نہیں، لڑائیاں نہیں، ڈنڈے سوٹے نہیں، گالیاں نہیں۔ یہ مرزا جیل میں بدتمیز کہتا ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو گالی دی، بکواس کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے کو سخت الفاظ بندہ کہہ ہی دیتا ہے، یار یہ آپ نے مجھے لیٹ کیوں ٹائم دیا، مجھے کہا تھا 10 بجے بیان ہوگا، 10:15 کیوں شروع کرایا؟ یہ سخت الفاظ ہے نا، یہ کوئی گالی ہے؟ تو سخت الفاظ کا تھوڑا سا تبادلہ ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پاس گئے۔ تو اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی سی بلا وجہ نا وہ تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ تو کون حق پر تھے؟ حضرت عمر۔ حضرت ابو بکر صدیق پہنچ کے جا کر بتایا آقا یہ کچھ ہوا ہے۔ اوپر سے آ گئے حضرت عمر، آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے ابو بکر صدیق نے ایسے ایسے کہا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عمر تو میرے صدیق کو معاف کر دینا، ہائے ہائے ہائے، معاف کر دینا، کیا کر؟ میرے صدیق کو معاف کر۔ پھر سرکار نے فرمایا عمر تمہیں یاد نہیں مجھے صدیق نے اس وقت مانا جب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا۔ اے عمر تو میرا انکار کرتا رہا، تو مجھے قتل کرنے کی سازش کرتا رہا، لیکن میرا یار صدیق اس وقت میری شان اور عظمت کا پہرا دیتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو سرکار خود فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ٹھکرایا ہیں، اس وقت ابو بکر صدیق نے مجھے مانا۔ یہ ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ بولیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ کمینے بکواس کرتے ہیں۔ ان کی کتاب حیات القلوب کے اندر مولانا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، کہ ان چاروں نے مل کر نبی کریم علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی۔ توبہ نعوذ باللہ، اتنی بڑی تہمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے نا ایک مرتبہ میرے بھتیجے کی شادی تھی، تو شادی کی محفل میں بیان میرا بھی تھا، ایک اور مولانا صاحب کا بھی تھا، میرا بھی تھا۔ تو میں نے تقریر کرتے کرتے نا شان صحابہ سنا رہا تھا میں، تو بس جذبات میں آ کر نا میرے منہ سے ان کے لیے لفظ نکل گیا کتا۔ کیا نکل گیا؟ تو میں نے دیکھا عوام کے منہ پہ نا 12 بج رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو ان کا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، میں گیا تقریر کرنے ایک جگہ۔ کہاں گیا؟ تقریر کرنے۔ میں نے ان کو مثال سمجھائی اپنے گاؤں والوں کو۔ میں نے کہا میں ملتان میں ایک جگہ گیا تقریر کرنے، ابھی میں نے موٹر سائیکل روکا ہی ہے کہ جو میزبان ہے ان کا کتا کھلا ہوا تھا، کتا دوڑا دوڑا آیا اور مجھے بھونکنے لگا وہ۔ تو اتنے میں مالک دوڑ کے آ گیا، اس نے کہا چل 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 بھاگ جا بھاگ جا، اس نے بھگا دیا کتے کو، کتا بھاگ گیا۔ اب مجھے انہوں نے عزت سے بٹھایا، کھانا کھلایا، تقریر کرائی۔ جب واپس آنے لگے تو دروازے پر وہی کتا بیٹھا ہے، اور میں اس کے مالک کے ساتھ ہو کر
دروازے کے پاس سے گزر گیا، کتے نے بالکل کوئی بدتمیزی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کتے نے ذرا آواز نہیں نکالی، ذرا کوں کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ میں نے کہا بتاؤ یار، اب وہ کتا جو مجھ پر پہلے بھونک رہا تھا اب کیوں نہیں بھونکا؟ کہتے ہیں کتے کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ ہمارے مالک کے ساتھ ہے، تو جو مالک کے ساتھ ہو وہ مالک کا دشمن تو نہیں ہوتا نا، اس لیے کتے نے کہا اب نہیں بھونکنا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا یہ کس کے ساتھ ہے، مالک کے ساتھ۔ میں نے کہا کتا 4 ٹانگوں والا حیا کرتا ہے کہ جو میرے مالک کے ساتھ کھڑا ہو اس کو بھونکنا نہیں، اور میں نے کہا یہ 2 ٹانگوں والا ایسا پلید کتا ہے، یہ 4 ٹانگوں والا اپنے مالک کے ساتھ کھڑے ہونے والے کا حیا کر جائے اور یہ مصطفیٰ کے قدموں میں لیٹنے والے ابو بکر کا حیا نہیں کرتا۔ میں نے کہا کائنات کے مالک مصطفیٰ 2 ٹکے کا مالک، اس کے ساتھ دوسرا بندہ غیر آ کے کھڑا جائے کتا حیا کرتا ہے، تو جو کائنات کے مالک کے قدموں میں پڑے والے ابو بکر کا حیا نہ کرے وہ اس کتے سے بھی کیا گزرا ہوا ہے۔ ہاں بھئی کچھ پلے پڑا؟ ہاں جی، جو حضرت ابو بکر صدیق کو بھونکنے والا ہے وہ کیا ہے؟ کتے سے بھی کیوں؟ کتا حیا کرتا ہے کہ پہلے چلو اکیلا آیا تھا اس وقت چلو کر لیا، اب میرے مالک کے ساتھ ہے، اب اس پر زبان نہیں چلانی۔ اور یہ عجیب کتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق ہیں آج بھی، گنبد خضرا کے نیچے ہیں آج بھی، سرکار کے پہلو میں ہیں آج بھی، اور جب معاشر آئے گا سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ اپنی قبر سے باہر تشریف لاؤں گا، میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ تو ابھی بھی جو حیا نہ کرے وہ اس کتے سے بھی، بولیے صحیح، قرآن سناتا ہوں، اولئک کالانعام، اللہ فرماتا ہے یہ جو ہیں نا منکر بے ایمان کافر لوگ، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ کیا ہیں؟ اچھی جانوروں کی طرح ہیں۔ یا اللہ صرف جانوروں کی طرح؟ ہم اگر کسی بے ایمان کو کتا کہہ دیں تو کہیں کتا نہ ناراض ہو جائے، وہ کہے گا میں کتا ٹھیک ہوں بے شک، لیکن بے ایمان کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ یا اللہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ فرمایا بل ہم اضل، جانور نہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی جانوروں سے، خنزیر سے بھی بدتر ہے بے ایمان، سمجھ آئی؟ خنزیر سے بھی بدتر ہے کون؟ بے ایمان۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کی بارگاہ میں جانوروں سے بھی زیادہ برا وہ ہے جو کافر ہے، بے ایمان ہے۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں میں نے پڑھ کر سنا دی ہیں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر، ایمان لانے میں ابو بکر صدیق سب سے اس وقت مانا جب لوگ انکار کر رہے تھے، بغیر کسی مہلت ٹائم مانگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مانا۔ اب اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ ایمان کے بعد آیت پڑھتا ہوں، آپ سمجھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی۔ اب دیکھنا ہے ہجرت میں سب سے افضل کون ہے۔ ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا کہ دیکھو جب ہجرت کی رات آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا بسترا ابو بکر کو نہیں دیا، اعتبار نہیں تھا، عمر کو نہیں دیا، اعتبار نہیں تھا، عثمان کو نہیں دیا، اعتبار نہیں تھا، علی کو دیا کیونکہ صرف ان پر اعتبار تھا۔ اب علی سب سے اونچے ہیں کیونکہ ہجرت کی رات ان کو مصطفیٰ کا بستر ملا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
علی بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، خدا کی قسم میرے علی بہت اونچے ہیں۔ کیوں؟ ہجرت کی رات مصطفیٰ کا بستر ملا، پر اس کو کیوں بھونکتا جس کو بستر والا ملا؟ ہجرت کی رات بستر والا کس کو ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی نے ہجرت کی اکیلے، حضرت عمر نے ہجرت کی اکیلے، حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی، باقی صحابہ نے ہجرت کی، کسی نے اکیلے، کسی نے 2 نے مل کر، کسی نے 5 نے مل کر، کسی نے اعلانیہ، کسی نے چھپ کر، لیکن قربان جائیں صدیق آپ کی شان پر، تو نے ہجرت کی اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ آیا اب بتاؤ ہجرت میں کون سب سے افضل؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اگلا درجہ کون سا ہے؟ جہاد والا۔ جہاد کی کتنی قسمیں؟ بالمال بالجان، جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ ان دونوں خوبیوں میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سب سے آگے ہیں۔ کوفہ کا شہر تھا، کوفہ کی جامع مسجد تھی، جمعہ کا وقت تھا، منبر شریف پر امام صاحب بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے، کا نام مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے یہ بتاؤ، قرآن میں ایک بندے کا ذکر آیا ہے 24ویں پارے میں سورہ مومن میں، جس کو قرآن مومن آل فرعون کہتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی، لیکن اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تھا، جس کا قرآن میں چرچا ہوا ہے، بتاؤ اس کی شان زیادہ ہے یا ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے پوچھا۔ تو لوگوں نے کہا جی وہ جو مومن آل فرعون ہے جس کا ذکر قرآن میں، اس کی شان زیادہ ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہتے جی قرآن میں چرچا آ گیا ہے۔ فرمایا اچھا، ان کا قرآن میں چرچا نظر آیا ہے تو صدیق اکبر کا چرچا خرچہ یہ سب کچھ قرآن میں آیا، وہ نظر نہیں آتا؟ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا دیکھو وہ جو تھا مومن آل فرعون، وہ یکتم ایمانہ ہو، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اور ابو بکر صدیق اپنا ایمان چھپاتے نہیں تھے، علل اعلان کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو تب مولا علی نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے خود ارشاد فرمایا، کوئی مجھے اب گستاخ نہ بنائے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کیا، اس وقت ہم اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ مولا علی تو چلو بچے تھے، ٹھیک ہے نا، باقی دیگر صحابہ بھی۔ فرمایا ہم اپنا ایمان ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ڈرتے نہیں تھے، اعلانیہ طور پر اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ پھر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، سب سے پہلے جس نے اللہ کے دین کی خاطر مار کھائی ہے، جس نے مصطفیٰ کی خاطر سب سے پہلے مار کھائی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ میں گواہی بھی ان کی پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی کالے منہ والا انکار نہ کرے، اگر کرے تو مولا علی کی پھٹکار پڑے اس پر۔ توجہ ہے؟ مولا علی کا فتویٰ باب مدینۃ العلم ہے، ادھورا علم نہیں، پختہ علم اور کامل علم ہے جن کا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے
ابو بکر کی شان زیادہ ہے۔ فرمایا ہم اپنا ایمان چھپاتے تھے، ابو بکر اعلان کرتے تھے۔ پھر فرمایا سن لو، سب سے پہلے جس نے اسلام کی خاطر، مصطفیٰ کی خاطر کٹ کھائی ہے، مار کھائی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کافروں کو تبلیغ فرمانے لگے نا، تبلیغ، تو کافروں نے گستاخی شروع کر دی، گستاخی۔ حضرت ابو بکر صدیق دیکھ کر رہ نہ سکے کہ میرے محبوب کا مذاق اڑایا جائے، رہ نہ سکے، آ گئے۔ میں بے ایمانو، شرم کرو، حیا کرو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو مارو گے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے یہی الفاظ قرآن میں اتار دیے۔ یہ ہے نا قرآن میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ آئے ہائے، اس بنا پر مارنا چاہتے ہو؟ کافروں نے سرکار کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، آپ کا جسم لہو لہان، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے برادری والے آئے، آپ کو اٹھا کر لے گئے، گھر جا کر کچھ دبایا، کوئی پانی پلایا، کوئی چھینٹے مارے۔ جب ہوش آیا، آنکھ کھلی، پہلا سوال کیا، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ بتاؤ نا سرکار کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق سرکار خیر سے ہیں۔ کہا نہ مجھے تمہاری باتوں پر اعتبار نہیں آئے گا جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو۔ آیا اب حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی مار پڑی تھی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ لوگوں نے بڑا کہا ابو بکر سرکار ٹھیک ہیں، ٹھیک ہیں، ٹھیک ہیں، آپ آرام کر۔ فرمایا نہ، آرام حرام ہے جب تک چہرہ ودہا کو نہ دیکھ لوں۔ اب دو ساتھیوں نے اس طرح سے نا، ایک نے ادھر ایسے اور ایک نے ادھر ایسے کندھوں پر ہاتھ رکھوائے حضرت ابو بکر صدیق کے، اور اپنے اوپر بوجھ ڈال کے حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار کی خدمت میں لے کر آئے۔ اور آپ کی ٹانگوں میں اس وقت نا آسرا نہیں تھا، مار اتنی پڑی تھی، تو پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے تو لکیریں بنتی آ رہی تھی۔ اس حال میں حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے پاس آئے، جیسے سرکار کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ خیر سے ہیں؟ تو بس پھر سب کوئی ٹھیک ہے، آیا ہے آقا سب ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ اسلام کے لیے مار کس نے پہلے کھائی؟ یہ ہے جہاد بن نفس بالجان، اپنی جان کے ساتھ جہاد کس نے کیا پہلے؟ ابو بکر صدیق نے۔ اس معاملے میں بھی آپ باقی سارے صحابہ سے ہجرت میں بھی، ایمان میں بھی افضل، اور جہاد بن نفس میں بھی افضل۔ اب آ گیا جہاد بالمال، اب اس میں کون افضل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا یار میرے بلال کا تو کچھ کرو نا، وہ امیہ بن خلف ظالم ان کو مارتا ہے روزانہ، تو میرے بلال کا کچھ کرو نا۔ کون ہے تم میں بلال کو خرید کر آزاد کر دے اور میں مصطفیٰ سے جنت لے لے؟ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، امیہ کے پاس گئے، فرمایا ظالمہ تو بلال کو کیوں مارتا ہے؟ نہ مارا کر، غلام کو مارتا ہے، حیا نہیں آتی کسی برابر والے کے ساتھ پنگا لینا؟ اس نے کہا اچھا اگر تمہیں اتنا ہی ترس آتا ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بات کر، مل لگا۔ اب اس نے مل لگانا شروع کر دیا۔ جب دیکھا نا حضرت ابو بکر صدیق تو واقعی خریدنا چاہتے، اس نے کہا جی دیکھو بات ہے سیدھی، بلال کو کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی کام کاج نہیں آتا، اور میں اس کے بدلے میں آپ کا غلام لوں گا، وہ والا جس نے آپ کا سارا بزنس سنبھالا ہوا ہے، یعنی آپ کا نائب ہے جو سارا کاروبار آپ کا جو سنبھالتا ہے، اور وہ غلام ہے بھی چٹا گورا، میں وہ غلام بھی لوں گا اور اتنا سونا بھی لوں گا۔ منہ مانگا سونا اس نے مانگا، اتنا سونا چاہیے، اور وہ بدلے میں وہ غلام بھی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تو نے مل تو بہت تھوڑا لگایا لیکن لے لے، چل لے لے۔ جب آپ نے
یہ سارا کچھ دے دیا اور حضرت بلال کو جا کر سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر بلال کو خرید لائے ہو تو میرا حصہ نہیں اس میں ڈالنا؟ ہاں، عرض کی میں اور میرا مال، آقا یہ سارا کچھ آپ ہی کا ہے۔ اِنَّ اہلی و مالی الا لک یا رسول اللہ، آقا میرے اہل، میرا مال، میرا کنبہ، سارا کچھ آقا آپ کا ہی ہے نا، ہے آپ کا ہے۔ تو جو ہے تو یہ سرکار سے جنت خریدی۔ اب وہ کافر چوڑا ہوتا پھرے امیہ، میں نے ابو بکر صدیق کو ٹھگ لیا، فراڈ کر لیا، دھوکہ دے لیا، میں نے کالا بلال جس کو کوئی کام بھی نہیں آتا تھا وہ دے کر ایک ہنر مند چٹا بگا غلام لے لیا، اتنا سودا بھی لے لیا، چوڑا ہوتا پھر رہا ہے۔ اب وہ چوڑا ہوتا پھر رہا تھا اور ادھر کچھ منافق اور کافر کہنے لگے لگتا ہے بلال نے ابو بکر صدیق پر کبھی کوئی احسان کیا تھا جس کا بدلہ اتارنے کے لیے اتنی بھاری قیمت ادا کی ہے، یا ابو بکر صدیق کی کسی کمزوری کو حضرت بلال جانتے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ یہ میرا عیب کھول نہ دے، اس ڈر سے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے اس کو خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ جب کافروں نے طرح طرح کی باتیں کی، اللہ نے صدیق کی شان میں قرآن اتار دیا، پوری سورہ لیل، اس میں سے 2 آیتیں سناتا ہوں۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، فرمایا وہ جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اور یہ نہ سمجھنا کہ بلال نے ان پر کوئی احسان کیا تھا جس کا ابو بکر صدیق نے بدلہ اتارا ہے، نہ کوئی احسان نہیں تھا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ابو بکر صدیق نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ اس لیے دیکھیں ابو بکر صدیق کا خرچہ اور ان کا چرچا دونوں قرآن میں آئے پڑے ہیں۔ تو جو ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوچا کہ ہر مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نیکیوں میں نمبر لے جاتے ہیں، لیکن اب جب موقع آئے گا نا تو میں سبقت لے جاؤں گا ان سے۔ تو موقع آ گیا، سرکار نے جہاد کا اعلان فرمایا صحابہ جانا ہے تبوک کے لیے تو چندہ جمع کرو۔ تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ جمع کرانا شروع کر دیا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر کا ٹوٹل مال جمع کیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کا مال اٹھا کر سرکار کے قدموں میں پیش کر دیا۔ فرمایا عمر گھر بھی کچھ بچایا ہے؟ عرض کی آقا آدھا گھر رکھ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر سرکار کے پاس لے آئے۔ سرکار نے جب سامان دیکھا تو فرمایا ابو بکر سارا کچھ لے آئے ہو، گھر بھی کچھ چھڈیا ہے؟ یا گھر بھی کچھ چھڈیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے اندر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کس کو چھوڑ کے آیا ہوں؟ اچھا یہ بات یاد رکھیں میرے دوستو، ہاں کوئی سوئی ووئی تو نہیں رہ گئی ایسے نا، ہاتھ مارتے تھے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ آئے ہائے، ایسی قربانیاں دی ہوں جس نے مصطفیٰ کے لیے ہیں اور تم بھوکتے ہو کہ زہر دیتے تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی، اونچی آواز سے بولو یار، جھوٹے پر اللہ کی، دشمن صحابہ پر اللہ کے، گستاخ صدیق پر اللہ کے، گستاخ عمر پر اللہ کے، گستاخ عثمان پر اللہ کے، گستاخ علی پر اللہ کے، گستاخ معاویہ پر اللہ کے۔ تو جو ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا بات سنیے، نبی پر لازم ہوتا ہے
جب بھی کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں فوراً ٹوک دیں. یہ نبی پر کیا ہے؟ بولو صحیح یار. واجب ہے، لازم ہے. مثلاً سرکار تشریف فرما تھے، اوپر سے نا ایک صحابی آ گئے اور ان کے ساتھ ہی ایک کافر بھی آ رہا تھا. ایک صحابی آ رہے ہیں حضور کی خدمت میں اور ان کے ساتھ ایک کافر بھی آ رہا تھا. تو کسی غلام نے عرض کی آقا، پہلے کافر کا نام لیا پھر صحابی کا نام لیا. عرض کیا آقا وہ کافر اور وہ صحابی آ رہے ہیں. سرکار ناراض ہو گئے، فرمایا اوے غلطی کیوں کی؟ میرے صحابی کا نام پہلے لینا تھا، کافر کا نام بعد میں لینا تھا. فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا. فرمایا پہلے میرے صحابی کا نام لینا تھا پھر کافر کا نام لینا تھا. تو پتہ چلا اتنی سی بھی غلطی ہو نبی خاموش، بولو خاموش. اگر یہ حاضر ناظر کا عقیدہ کفر یا شرکیہ عقیدہ ہوتا تو سرکار کیسے چپ رہتے؟ سرکار فرما دیتے ابو بکر صدیق توبہ کرو فی الفور. یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں یہاں بھی ہوں اور تمہارے گھر میں بھی ہوں؟ ہر جگہ ہونا تو صرف اللہ کی شان ہے، میں تو نہیں ہو سکتا نا. سرکار نے ایسا فرمایا. سرکار کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مصطفیٰ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں بالکل ایمان ہے. آیا ہے توجہ ہے. تو خیر ایمان میں بھی ابو بکر صدیق سب سے افضل. بولتے جائیں ایمان میں بھی، بولو ایمان میں، ہجرت میں، جہاد بالمال میں، جہاد بالنفس میں افضل، سب سے افضل. اور جس کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں اللہ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے اونچا ہے. آیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں ذرا نا حدیث شریف کا مفہوم پیش کروں گا، الفاظ وہ پیش نہیں کر رہا، مفہوم سمجھانے کے لیے. سرکار کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب سے سورج نکلنے لگا ہے، کیا سورج نکلنے لگا ہے اور جب سے سورج غروب ہونے لگا ہے، فرمایا کہ سورج نے کبھی بھی نبیوں کے علاوہ کسی کو ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. سورج نے نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی ابو بکر اور عمر سے افضل، نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی ابو بکر اور عمر سے افضل. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں. فرمایا کہ سورج نے نبیوں کے علاوہ کسی کو ابو بکر اور عمر سے افضل، ان سے افضل نہیں دیکھا. اچھا سرکار کسی بندے کا بھی نام لے سکتے تھے، ایسے ہے نا. مثلاً یہ کہہ سکتے تھے کہ ابو ذر نے ابو بکر اور عمر سے افضل نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، فرما سکتے تھے. سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ نے نبیوں کے علاوہ کسی کو ابو بکر اور عمر سے بڑھ کر نہیں دیکھا، یہ بھی فرما سکتے تھے. یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ جو مدینہ کی کھجوریں ہیں، ان کھجوروں نے نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں دیکھا، فرما سکتے تھے. لیکن کوئی بڑبڑ کر سکتا تھا، بڑبڑ کر سکتا تھا. وہ کہہ دیتا سرکار نے پہاڑ کا نام لیا ہے، پہاڑ نے کون سی ساری دنیا دیکھی ہے؟ سرکار نے درخت کا نام لیا ہے، اس درخت نے صرف مدینے کے لوگ دیکھیں، وہ بھی وہ لوگ جو اس درخت کے ہوتے ہوئے، جب درخت نہیں تھا تب بھی تو لوگ تھے، جب درخت گر گیا تب بھی لوگ ہیں. کیا پتہ پہلے کوئی اونچا ہو، کیا پتہ بعد میں کوئی اونچا ہو. سرکار نے نہ کسی آدمی کا نام لیا، نہ پہاڑ کا نام لیا، نہ درخت کا نام لیا، بلکہ سورج کا نام لیا. کیوں؟ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تب سے سورج چل رہا ہے اور روزانہ
دیکھتا ہے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا، روزانہ صبح سے لے کر شام تک سورج پوری دنیا کے ہر آدمی کو دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے بشر حضرت آدم سے لے کر قیامت سے پہلے جو آخری بچہ پیدا ہوگا، سورج نے سب کو دیکھا، دیکھ رہا ہے اور دیکھے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سورج نے بھی نبیوں کے علاوہ کسی کو میرے ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ مجھے واسے کہہ لو بھائی۔ اچھا بھائی، تقریر ختم، گفتگو ختم۔ اب کسی نے ہمارے سچے عقیدے پر آپ کا اپنا کوئی سوال ہو یا کسی نے ذہن میں ڈالا ہو سوال، تو بسم اللہ سوال کر کے آپ اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں۔